مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل أعزمتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ بنو اسرائیل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصول بتا دیا کہ اگر وہ لوگ آپ کی اس دعوت پر روگردانی کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو آپ ان کو یوں کہو کہ میں نے تم کو جو احکام خداوندی ہے وہ ہو بہو پہنچا دیے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں رکھی اور برابر طریقے پر پہنچائے ہیں۔ اس میں غریب امیر کا، کالے اور گورے کا، مالدار اور دولت مند اور غریب کا کوئی امتیاز نہیں رکھا، ہر ایک کو احکام برابر پہنچایا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو قیامت کا وعدہ تم کو کیا گیا ہے وہ قریب ہے کہ دور ہے، البتہ میری بات کی اگر تم نے پیروی کی، میری بات کو مانا تو قیامت میں تم سرخرو ہوں گے، یہ پکی بات ہے، اور اگر میری بات کو نہیں مانا، روگردانی کی، تو تم خسارے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے، یہ بھی پکی بات ہے۔ اچھا، وہ وعدہ جو قیامت کا ہے وہ کب آئے گا؟ بہت نزدیک ہے کہ بہت دور ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے وقوع کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گا، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے، کسی کو نہیں بتایا اللہ نے، اپنے محبوب نبی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم قیامت کب واقع کرنے والے ہیں اور اس دنیا کے نظام کو کب ہم درہم برہم کرنے والے ہیں، کب یہ سورج اور چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، اور کب یہ آسمان کو لپیٹنے والے ہیں، زمین کو لپیٹنے والے ہیں، نہیں بتایا، لیکن ہونا بالکل پکی بات ہے۔ اذا الشمس کورت، قرآن نے بتا دیا کہ سورج کو بھی ہم بے نور کر دیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستاروں کو بھی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ ہونا بالکل پکی بات ہے، لیکن کب ہوگا یہ نہیں معلوم، اس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ لوگ بالکل چوکنا رہے، الرٹ رہے کہ بھئی کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ وعدہ خداوندی کبھی بھی آ سکتا ہے، اور آدمی کی موت یہی اس کی قیامت ہے، ممات فقد قامت قیامت ہے، آدمی کی موت آ جاتی ہے، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اب موت کب آئے گی وہ تو کسی کو نہیں معلوم، آنے کا وقت ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے، لیکن جانے کا نہ کسی کو آج تک معلوم ہے نہ ہم کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہے پکی بات۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام چونکہ امت کے بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں، امت کے بڑے شفیق و مہربان ہوتے ہیں، اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخلہ دلوانے کے لیے وہ انتھک کوشش کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے امت کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تاکہ امت غفلت سے دور ہو جائے، چوکنا ہو جائے، عبادت میں لگ جائے، اپنی زندگی کے اوقات کو اعمال سے وصول کرے، یہ ان کا مشن ہوتا ہے ہر نبی کا۔
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی بات کہی. تو بہرحال قیامت قائم ہونے والی ہے، کب ہوگی نہیں معلوم، اور قیامت قائم ہوگی اللہ ہر ایک سے حساب لیں گے، وہ بھی بتایا گیا تھا کہ 5 حساب 5 سوال تو ایسے ہوں گے کہ اس کو دیے بغیر چھٹکا ہی نہیں، وہاں سے قدم ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ سارے مناظر ہونے والے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. پھر آگے اور ایک بات بتاتے ہیں کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ہے جو تمہاری جو ہے تم جو بات ظاہر کرتے ہو نا، بولتے ہو نا، اس بولنے والی بات کو بھی اللہ جانتے ہیں. اور وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو بات تم بولتے نہیں ہو، صرف سوچتے ہو، ابھی تم نے بولا نہیں لیکن سوچا ہے، تو جو تم بولتے نہیں ہو، چھپاتے ہو، اس بات کو بھی اللہ جانتا ہے. اب یہ بات کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو چوکنا رہو، جو باتیں تم بول رہے ہو اس کا بھی علم اللہ کو ہے، جو باتیں تم نہیں بول رہے ہو اس کا بھی علم اللہ کو ہے. اور یہ زبان جو ہے نا، زبان یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انسان کے بدن کے اندر. علماء نے لکھا ہے کہ اعضائے بدن کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کرتی ہیں اور انسان کو جو ہے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتی ہے. لیکن اگر اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرے تو یہی 7 چیزیں آدمی کو جنت میں لے جانے والی بھی ہیں. پیر ہے، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، 3 ہو گئے. ہاتھ ہے 4، کان ہے 5، ناک ہے 6، اور زبان یہ 7. یہ 7 چیزوں سے آدمی گناہ بھی کرتا ہے، اور ان 7 چیزوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرے تو اس سے آدمی نیکی بھی کر سکتا ہے. لیکن ان تمام 7 چیزوں میں بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ زبان ہے. زبان کی جو ہے خرابی کو اور زبان کی نقصانات کو احادیث میں بکثرت بیان کیا گیا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ جہاں اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو یہ زبان تمام اعضاء سے مخاطب ہو کر کہتی ہے. وہ ہم کو نہیں معلوم لیکن حدیث میں ہے، یعنی بالکل پکی بات ہے. زبان اپنے تمام اعضاء سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ دیکھ بھائی ہم تیرے ساتھ ہیں. زبان کہتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم ہمارے ساتھ ہیں. اگر تم جو ہے صحیح طریقے پر چلتے رہو گے پورا دن تو جو ہے یہ زبان سے تمام اعضاء کہتے ہیں، زبان نہیں کہتی، زبان سے تمام اعضاء کہتے ہیں کہ دیکھ تو ہمارے ساتھ ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں. تو اگر صحیح طریقے پر چلی تو ہم صحیح طریقے پر رہیں گے، لیکن اگر تو نے جو ہے تیرا پن اختیار کیا اور تو نے کچھ غلط بول دیا تو تیرا غلط بول ہم کو نقصان پہنچائے گا اور ہم اس کا خمیازہ بھگتیں گے اور ہمیں جو ہے تکلیف میں مبتلا تو کرے گی. اس لیے تو جو ہے صحیح طریقے پر چلنا. یہ تمام اعضاء کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو کہتے ہیں کہ تو صحیح تو ہم صحیح، ورنہ تو بول کر 32 دانتوں کے کلوں میں بن ہو جائے گی، ورنہ اس کا جو ہے نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا. نہیں، زبان تو ایک گالی بول کر چپ ہو جائے گی، لیکن گالی اگر تم نے کسی ایسے پہلوان کو بولی ہے تو پھر وہ تمہاری برابر کھبل دے گا، بھائی ہاتھ پیر توڑ دے گا. تو بولی تو زبان لیکن ٹوٹنا پڑا ہاتھ اور پیر کو. اس لیے ہاتھ پیر تمام اعضاء زبان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں. اس لیے انہ یعلم الجہر من القول، جو بات تم زبان سے ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم کیا بول رہے ہو. اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ اسی زبان کی بدولت آدمی جہنم کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے زبان کے بول کو بولنا سیکھو، اس کے طریقے کو سیکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، خاموشی اختیار کرو. اس لیے علماء نے اس کے 3 طریقے بتائے کہ زبان کو صحیح طریقے پر چلانے کے 3 طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے، کام ہو تو بولے ورنہ تو خاموش، من سمت نجا. جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا، اور جو بولا وہ گیا. کتنے کہ بولتا ہے وہ پھنستا ہے. اس لیے جو بھی بولے گا وہ پھنسے گا، جو خاموش رہے گا وہ بچے گا. حدیث میں من سمت نجا. تو زبان کے جو طریقے ہیں اس کو صحیح طریقے پر چلانے کے، ان میں سے ایک طریقہ علماء نے بتایا کہ آدمی خاموش رہے.
کام ہو تو بولے ورنہ تو خاموش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طویل خاموش اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، بولتے بہت کم تھے۔ ضرورت ہوتی تو اسی لیے علامہ منظوم نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے والد محترم، بہت بڑے مناظر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو بولنا چاہیے تھا وہ نبی علیہ السلام کو تھا، کیونکہ آپ کی زندگی مختصر تھی، صرف 63 سال کی تھی، اور پوری دنیا میں اور دنیا میں آنے والے تمام انسانیت کو دین کا پیغام پہنچانا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ بولنے کی اجازت ہوتی تو ان کو ہوتی، اور بولنا چاہے تو ان کو بولنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کی سیرت میں یہ ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کرتے تھے، بہت چپ رہتے تھے، بہت طویل طویل کبھی مجلسوں میں، اتنی طویل طویل مجلسوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے کچھ بول لیتے تھے، ورنہ خاموش رہتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے۔ اس لیے زبان کو خاموش رہنے کا بھی عادی بنائے۔ اس لیے بہت زیادہ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں نا تو اس سے لوگ ویسے بھی نفرت کرتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ جو بہت زیادہ بولتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہی بلکہ ان کی پرچھائی سے بھی بھاگتے ہیں، بلکہ کہتے لا بلی آئی بھی کیپشن بھاگو، ابھی کہیں گراؤ سے وہ جو ہے کچھ میڈیز وہ ابھی سر میں درد کر دے گا، ابھی جو ہے ابھی ہماری ملاقات ہوئی کہ ختم بات، اگر عصر کے بعد مل گئے تو مغرب ویسے ہی ہو جائے گی۔ تو جو زیادہ بولتے ہیں نا اس سے لوگ ویسے بھی جو ہے نفرت کرتے ہیں، اور زیادہ بولنے سے اس لیے کہا کہ بھئی اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ ہاں، چپ رہنا سونا۔ تو ایک طریقہ زبان کے استعمال کا یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، کیونکہ خاموش رہنا بہت مشکل بات ہے، آدمی کو بس کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی چاہیے، اور بولنے کا اچھا ہی بھی لگتا ہے، ایسا خاموش رہنے کا اچھا بھی نہیں لگتا، بلکہ تو اس لیے کچھ نہ کچھ بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بولنا ہو تو خیر کی بات بولو، خیر کی بات۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات بولتے تھے جس میں ثواب ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں بولتے تھے، ہاں کچھ نیک اور جو ہے اجر کا کام ہوتا تھا وہیں اللہ کے نبی بولتے تھے، ورنہ خاموش۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے یا تو خاموش رہے۔ انہ یعلم الجہر من القول، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم بولتے ہو نا اس کو جانتا ہے، ہر ایک کی پکڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو طریقہ زبان کے طریقہ استعمال کا طریقہ، ایک تو خاموش رہنا، یا ایک تو بولنا ہو تو خیر کی بات بولنا، کام ہو تو بولو، کسٹمر آیا بات کر لی کوئی حرج نہیں، لیکن خاموخواہ بس اسی بولتے رہنا تو پھر زیادہ بولنے سے آدمی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ کسی زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی نکلتا ہے، کسی کا مذاق اڑانا بھی ہوتا ہے، کسی کو جو ہے حقیر سمجھنے کا حقیر بات بھی آدمی زبان سے بول دیتا ہے۔ اور جراحات السنان لہت تیام، عربی شاعر کہتا ہے کہ جو نیزے کے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ تو مٹ جاتے ہیں، میڈیسن لگا دی، کریم لگا دیا، وہ مٹ جائیں گے، نیزوں کے زخم مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ زندگی بھر اگر تم کو کسی نے برا کہا ہے، گالی دی ہے، یا کچھ بھی ایسی بات کہی ہے جو تمہارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب بھی تم دیکھو گے، چاہے تم نے صلح کر لی ہو، چاہے تم نے معاف کر لیا ہو، کچھ بھی، لیکن بس اس کو دیکھیں گے وہ یاد آ جائے، بس وہ دل میں وہ زخم نہیں بھرتے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ نہیں خاموش رہو، یا بولو تو اچھی بات بولو، بری بات تو زبان سے نکالو جو مت، ورنہ وہ تم کو ہلاک کر دے گی۔ ہاں، اسی زبان سے آدمی سچ بولتا ہے، اسی زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ سچ بولے گا تو جنت میں جائے گا، جھوٹ بولے گا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ سچ بولو،
سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. سچ بولو. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. یہ پکی بات ہے. اللہ مجھے آپ کو جھوٹ سے بچانے. ہاں وَإِيَّاكُمُ الْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہے نا وہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کی فہرست میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہ جھوٹا آدمی ہے. اور جھوٹا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر. اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. تم سچ بولو گے تو تمہاری اولاد سچ بولے گی، تمہاری بیوی سچ بولے گی، ہاں تمہارے گھر والے سچ بولیں گے. اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو تم کو دیکھ کر تمہاری اولاد جھوٹ بولے گی. یہ سارا جو ہے پھر چین جو چلے گی نا، یہ سب تمہارے کھاتے میں آئے گا. ہاں کہ باپ کو دیکھ کر سکھایا، باپ کو دیکھا تھا ٹیل پر بیٹھ کر کیسا جھوٹ بول رہا تھا، بچے نے دیکھا تھا، وہ بھی بولے گا. پھر باپ کو کہے گا نو پرابلم، آپ تم 5 بولو میں کل 50 بولوں گا. آج جھوٹ بول کر تم کماؤ، میں کل دھوکہ دے کے کماؤں گا. ہاں اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگو. اس لیے زبان کے بول بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے زبان کے صحیح طریقہ استعمال کیا ہے؟ پہلا خاموش. اگر وہ نہیں رہ سکتے تو خیر کی بات زبان سے نکالو. لب خاموش کا دونوں جہاں میں بول بالا ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ لب خاموش کا دونوں جہاں میں بول بالا ہے، وہی محفوظ ہے جس کے لب پہ تالا ہے. جس کے لب پہ تالا وہی محفوظ ہے، ورنہ تو سب محفوظ نہیں رہ سکتے. بھائی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے زبان کا بول آدمی کو بہت جو ہے نقصان اور بہت ہی زیادہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے. بہت زیادہ ہلاکت کی طرف لے جانا. صرف خاموش رہنے کی عادت ڈالو، یا پھر زبان سے بولو تو پھر سچ خیر بولو. تیسرا طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ آدمی ہر وقت یہ استحضار رکھے کہ میں جو بول رہا ہوں نا، میں جو بھی بول رہا ہوں. ایک تو یہ آیت انہ یعلم الجہر من القول، اللہ جانتے جو تم بول رہے ہو. جو تم زور سے بولتے ہو وہ بھی جانتے، جو خاموش رہتے وہ بھی جانتے. اور ایک آیت قرآن کریم میں ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے، جو لفظ اللہ تبارک و تعالی کا جو مقرر فرشتہ ہوتا ہے اس لفظ کو اچک لیتا ہے. اس کو نگہبان ہے، تمہارا جو ہے نگرانی کرتا ہے، تمہارے الفاظ کو اچکتا ہے، تمہارے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے، تمہارے الفاظ کو سیو کرتا ہے، تمہارے الفاظ کو بالکل جو ہے محفوظ کر لیتا ہے. تو یہ دھیان میں رہے کہ میں بول رہا ہوں تو میرا جو ہے سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور یہ سارا ریکارڈ کل قیامت کے دن کھلے گا. اس لیے خاموش. خیر کی بات بولے تو بھی کہے ایک، جب انسان سن لے دو. وہ شاعر عجیب کہتا ہے کہ کہے ایک جب انسان سن لے دو، کیونکہ زبان ایک ہے اور زبان اللہ نے ایک بنائی ہے اور کان دو. اس لیے ایک بات کہے جب 2 بات سنے. لیکن یہاں تو بالکل الٹا ہے، ایک سنتے ہیں تو 100 کہتے ہیں، 2 بھی نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں اس لیے آدمی زبان کا صحیح استعمال کرے. زبان کا صحیح استعمال آدمی کو بہت ترقی کی راہ پر لے جاتا ہے. صحیح استعمال کیا ہے؟ آدمی صحیح استعمال ہر ایک کو معلوم ہے. جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، غیبت نہ کرے، تعریف کرے. ہاں بہت شوق ہو جائے کسی کی غیبت کرنے کا تو اس کی تعریف شروع کر دے تو شیطان بھگ جائے گا. کسی بزرگ نے کہا نا کہ اگر غیبت کرنی ہو تو میں اپنی ماں کی کیوں نہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ غیبت کرنے پر تو جو ہے ساری نیکیاں تم کو، جس کی تم غیبت کر رہے ہو اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہو.
تو تم تو اس کے بدخواہ نہیں ہے، تم تو اس کے خیر خواہ ہو. تو میں اپنی ماں کا خیر خواہ بنوں، ماں کی غیبت کروں تاکہ میری نیکیاں میری ماں کو ملے. ماں کی غیبت کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھنا پھر. ہاں، یہ سمجھا رہے بزرگ، ہماری عقل بول رہے کہ تم کیا کر رہے ہو، دوسروں کی برائی کر کے ان کی تم بدخواہی نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم ان کی خیرخواہی کر رہے ہو. ان کے اعمال نامے میں تمہاری جو بچی بچی نیکیاں ہے وہ بھی ڈال رہے ہو. اس لیے تعریف کرو. جب دل میں کچھ ٹھیس لگ جائے تو تعریف کرنا شروع کر دو، شیطان بھاگ جائے گا. ہاں، اور تعریف کرو گے تو وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. ہاں، اس زبان سے آدمی دوستی کو، دشمنی کو دوستی سے بدل سکتا ہے. ہاں، عداوت کو محبتوں میں تبدیل کر سکتا ہے. زبان کا کام ہی ایسا ہے. لیکن دل کی اثر ہے، کیونکہ دل ہے نا، زبان دل کی ترجمان ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تمہارا دل جیسا ہوگا نا، یا دل میں جو کچھ ہوگا وہ زبان پر ظاہر ہوگا. دل میں خباثت ہے، دل میں برائی ہے، دل میں جو ہے فساد ہے، زبان سے تمہاری اچھی بات نکل ہی نہیں سکتی. فساد نکلے گا، خباثت نکلے گی. بس کہتے ہیں کہ ان کی زبان ہی تیز ہے یار، بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ کسی کو پھاڑ ڈالے، چیر ڈالے. ان کی بعض لوگوں کی جو ہے بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ بولے تو اچھا ہے، ورنہ یہ بولے گا تو آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے گا. کیونکہ بعض لوگوں کے الفاظ ہی اتنے جو ہے کڑک ہوتے ہیں جو آدمی کے دل کو پھاڑ دیتے ہیں. تو دل کی ترجمان ہے زبان. جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل کی گہرائی سے جب بات نکلتی ہے اور شفقت و محبتوں کے ساتھ نکلتی ہے تو دلوں کے اوپر اثر کر جاتی ہے. لیکن زبان سے ہے، دل میں کچھ نہیں ہے اور دل کے اندر فساد ہے اور صرف زبان سے، تب بھی جو ہے اثر پڑے. دل کی ترجمانی کرتی ہے زبان، تو فوراً جو ہے دل ایکسپٹ نہیں کرے گا، تمہارے دل پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا. یہ ایک عجیب تعلق ہے، یہ عجیب کیفیات ہے جو ہر ایک آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. اللہ جو ہے تم زور سے جو کچھ بولتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور زور سے نہیں بولتے، خاموش رہتے ہو، چھپاتے ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ مجھے یہ استحضار نصیب فرما، مجھے آپ کو بہت ضروری ہے. اس لیے ہمارے علماء نے جو ہے ان کی کتابیں آپ پڑھیں. دیکھو نبی علیہ السلام کی سیرت بھی میں نے آپ کو بتائی. زبان کے صحیح استعمال پر اور زبان کے غلط استعمال پر کیا کیا نقصانات لکھے اور صحیح استعمال پر کیا کیا فائدے لکھے ہیں، بار ہم سنتے ہیں کہ یہی زبان آدمی کو جنت میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، 70 سال کے آدمی جو کافر ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. اور ایک آدمی 70 سال سے مسلمان ہے لیکن مرتد ہو گیا اور اسی زبان سے کفریہ لفظ کہہ دیا، ساری عبادت بیکار، ساری عبادت ختم. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ زبان کا صحیح استعمال بھی مانگے، اور یہ جو طریقے علماء نے بتائے ہیں اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے وہ طریقے بھی اللہ سے مانگے. خاموش رہنے کی عادت، بڑی بات زبان سے نکالنے کی عادت، اور یہ استحضار کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ میں زبان سے نکالتا ہوں وہ اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ اس کو کیچ کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے. یہ استحضار اگر ہوگا تو آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چگلی نہیں کرے گا، زبان کے ہر جو ہے گناہ سے آدمی بچ جائے گا. ورنہ اگر یہ استحضار نہیں ہوگا تو پھر بہت سارے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں اور وہ آدمی کو بہت ساری خرابیوں اور ہلاکتوں کی طرف لے جائے گا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. مجھے نہیں معلوم، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، شاید یہ ساری چیزیں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہو اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے. مجھے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے قیامت بھی قریب رکھی ہے، بعید رکھی ہے، نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. یہ ساری کیفیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ جو مہلت آپ کو دی ہے زندگی کی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کتنی دی ہے وہ نہیں معلوم، لیکن ایک زندگی دی ہے، ایک لمبی زندگی دی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی تمہارے لیے آزمائش ہو جائے، اور یہی زندگی تمہارے لیے
ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بن جائے کہ تم نے اس زندگی کو اگر اعمال صالحہ کے ساتھ وصول کیا تو تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر تم نے اس زندگی اور زندگی کے اوقات کو غلط استعمال کیا تو فتنۃ لکم، وہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، آزمائش کا ذریعہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اور ہر نبی اپنی دعوت و تبلیغ کے بعد، امت کو سمجھانے کے بعد، امت کو خیرخواہی کی طرف لانے کے بعد، جنت کا راستہ دکھانے کے بعد، ہر ایک نبی اللہ تعالیٰ سے یہ مخاطب ہو کر کہتا ہے رب احکم بالحق، اے میرے پروردگار اب حق کے ساتھ آپ فیصلہ کر دیجیے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ بعض نبیوں نے یہ بھی کہا اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان اب جو ہے جو سچ فیصلہ ہے، حق فیصلہ ہے، صحیح فیصلہ ہے، آپ کر دیجیے، ہم نے تو آپ کا پیغام پہنچا دیا، اب فیصلہ آپ کے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرما دی، اے میرے پروردگار آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، کیوں؟ وربنا الرحمن، ہمارا رب جو ہے بڑا رحمان، بڑا رحم کرنے والا ہے، المستعان علی ما تصفون، اور وہ مدد کرنے والا بھی ہے، مدد کرتا بھی ہے، تمہاری معاونت بھی کرتا ہے ان تمام باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، جو تم باتیں بیان کرتے ہو اس پر وہ معاون بھی ہے کہ بھئی جو تم بولتے ہو، جو تم عہد کرتے ہو اس کو پورا کرنے پر وہ معاون بھی بنتا ہے تمہارا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا فرمائی، رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، کیونکہ میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ نہ بندوں پر ظلم کرے گا، نہ میری امت پر ظلم کرے گا، نہ اپنی مخلوق پر ظلم کرے گا، وہ کوئی بھی فیصلہ کرے گا رحم و کرم کا فیصلہ کرے گا، اور وہ جو کچھ تم بیان کرتے ہو، جو کچھ تم باتیں بولتے ہو اس کے اوپر وہ مددگار بھی ہے، تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ کی جو ہے چند آیتیں باقی تھی، سوچا کہ آج اس کو جو ہے ختم کر لے، تو الحمدللہ آج ہماری سورۃ الانبیاء جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار سے پھر اور کوئی نئی سورت شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مولا کریم ہماری مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جو قرآن ہم نے سمجھایا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ زبان کے جو طریقے اے اللہ تیرے نیک بندوں نے بتائے ہیں، تیرے نبی نے بتائے ہیں، اے اللہ ان طریقوں کے مطابق ہمیں زبان کا صحیح استعمال نصیب فرما، اے اللہ صحیح استعمال نصیب فرما، زبان پر کلمات حقہ جاری فرما، اے اللہ کلمات حقہ جاری فرما، خیر کی باتیں زبان پر جاری ساری فرما، شر اور برائی اور گناہوں کے کلمات سے ہماری زبان کو پاک صاف فرما، اے اللہ پاک صاف فرما، اے اللہ ہماری زبان ذکر و اذکار کے ذریعے تر و تازہ ہو، ایسے فیصلے فرما، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، اے اللہ ہماری زبان کو اے اللہ محفوظ فرما، محفوظ فرما، اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ جو مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما، بیمار ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے سکل و صورتیں پیدا فرما، اور مولا کریم جتنے لوگ پریشان حال ہیں اپنی رزق کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، اپنے گھریلو حالات کے بارے میں، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کی حاجت، ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کی اے اللہ ضرورت کو آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، اے اللہ ہماری ضرورت کو بھی اے اللہ آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہماری ضرورتوں کو بھی دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان مرد عورتوں کی اور بچوں بوڑھوں کی
جوانوں کی تمام کی ضرورتوں کو اے اللہ عافیت سے پورا فرما، عافیت سے پورا فرما، عافیت سے پورا فرما، بلا اور وبا کو بھی ختم فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مقبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔